وزیر اعظم چین کے دورے پر روانہ، SCO سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف چین سرکاری دورے پر چین کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس سے خصوصی طیارے کے ذریعے چین کے دورے پر روانہ ہوئے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 30 اگست سے 4 ستمبر تک چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں وہ پاکستان کے خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم صدر شی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ فوجی پریڈ بیجنگ میں عالمی اینٹی فاشسٹ جنگ کی 80ویں سالگرہ پر ہوگی۔ وزیر اعظم ممتاز چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جس میں تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے خلاف سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں اہم پیش رفت۔ رپورٹ کے مطابق مدعی مقدمہ نے گزشتہ رات مقدمہ واپس لیا، جس کے بعد سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے وکیل نے بتایا کہ مدعی مقدمہ سہیل نے گزشتہ رات مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ مدعی مقدمہ نے مقدمہ واپس لینے کی درخواست جمع کرائی تھی۔ ملزم وقار عباسی کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے درخواست منظور کرتے ہوئے دفعہ 493 کے تحت ملزم کو رہا کیا۔ ملزم کی رہائی سے متعلق عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی جائے گی۔ ملزم فرحان غنی اور ساتھیوں کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر آج انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کرنا تھا۔ یاد رہے کہ سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ ملزمان پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ پاک بھارت جنگ میں مودی کے رویے سے ٹرمپ مشتعل، پاکستان امریکہ کا پسندیدہ ملک بن گیا۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دورے صدارت میں بھارت کئی لحاظ سے ٹرمپ انتظامیہ کی غربت میں رہا۔ فوجی حکمت عملی بنانے والے بھی انڈو پیسیفک علاقے میں بھارت کو خصوصاً چین کے خلاف چوکیدار قرار دیتے رہے، جبکہ 9/11 کے واقعے کے بعد سے پاکستان کا خاطر خواہ امیج نہیں تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق کانگریس سے پہلے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی ستائش سے صورتحال بدلنا شروع ہوئی اور واشنگٹن میں پاکستان کی وکالت کرنے والے نئے چہرے سامنے آنے لگے۔ اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کا الزام لگا کر بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پر حملہ کیا تو وہ بھارتی فوج کی برتری دکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، تاہم پاکستان کی جانب سے بھارت کے کئی طیارے مار گرائے جانے کے سبب اس کے بڑی حد تک منفی اثرات سامنے آئے۔ اخبار کے مطابق اکثر ہنگامہ خیزی کا شکار خطے میں آرمی چیف عاصم منیر کا احترام ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جاتا ہے جو مشکل حالات میں بھی انتہائی پرسکون اور باصلاحیت رہتے ہیں۔ پولیو ویکسین پلانے سے منع کرنے والوں میں سب سے زیادہ شرح کراچی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس موجود ہے، انشاءاللہ جلد ہی پولیو سے ملک کو پاک کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ستمبر سے ملک بھر میں پولیو مہم شروع ہو رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں 10 ستمبر سے پولیو مہم شروع ہو رہی ہے، جبکہ باقی تینوں صوبوں میں 1 ستمبر سے پولیو مہم شروع ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ ملک کے 127 اضلاع کے سیوریج میں پولیو وائرس موجود ہے۔ پولیو سے بچاؤ کا واحد حل انسداد پولیو ویکسین ہے۔ رواں سال 26 میں سے 16 پولیو کیسز KP سے سامنے آئے، جس میں سے 13 کیسز جنوبی KP سے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کراچی کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس موجود ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے انکشاف کرتے ہوئے مزید بتایا کہ انسداد پولیو ویکسین پلانے سے منع کرنے والوں میں سب سے زیادہ شرح کراچی کی ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ تیز، گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب، ملحقہ دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، جس کے باعث تلوار پوسٹ سے ملحقہ دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات کیے گئے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق تربیلا ڈیم 100 اور منگلا ڈیم 81% بھر چکا ہے۔ دریائے راوی میں بلوکی اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ چنیوٹ، برج، راوی، سائفن اور شادرہ پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا بتانا ہے کہ گڈو، خانکی، قادرآباد اور جسر پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ سکھر، کوٹری، مرالا اور ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چنیوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 2 گھنٹوں سے زائد وقت سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شیخوپورہ اور گرد و نواح میں تیز بارش سے
نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ جلہم شہر اور گرد و نواح میں بارش سے ندی نالے بکھر گئے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ندی نالوں کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ مسلسل بارش کے باعث ریسکیو ٹیموں کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے تینوں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پر آبادی کو بچانے کی ضرورت پڑی وہاں شگاف ڈالے جائیں گے۔ افریقی سیریز افغان شائقین کا طوفان بدتمیزی بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم میں داخل۔ شارجہ میں افریقی سیریز کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان مد مقابل آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ماضی کی طرح افغان شائقین پھر طوفان بدتمیزی مچاتے ہوئے نہ صرف بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم میں داخل ہوئے بلکہ مرکزی گیٹ کے ساتھ شائقین کے لیے مختص دروازہ بھی توڑ دیا۔ شارجہ اسٹیڈیم کی انتظامیہ نے ماضی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک افغان شائقین کے لیے الگ الگ سٹینڈز، پیویلینز اور راستے مختص کیے تھے۔ دونوں ممالک کے شائقین کے لیے ٹکٹس کے رنگ بھی مختلف رکھے گئے تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے سیریز کے افتتاحی میچ میں افغانستان کو 39 رن سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا۔ قومی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ UAE کے خلاف کھیلے گی۔